نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک مرتبہ اور حدیث پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایصال ثواب کی محفل ہے. جانے والے کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے. سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا سے جانے والے کو ثواب مل جائے. سارے لوگ مل کے آج اکٹھا ہیں اس لیے تاکہ جانے والے کو ثواب مل جائے. ثواب کس چیز کا؟ تلاوت کا، ذکر کا، اچھی باتوں کا. یہ جانے کے بعد ثواب مل جائے. یہ ذکر، یہ اچھی باتیں صرف جانے کے بعد کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا ثواب کوئی بعد میں بھیجے تو بھیجے گا، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سارا ثواب ہم لوگ پہلے ہی لے کے چلے جائیں. آپ کسی کے بھروسے نہ رہیں، اس کے لیے آپ دنیا میں بہت کام کرتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا آج کل یہ ہے کہ بیٹا اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے. یہ تو ہے نا، اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے. دم تو اپنا دم، چاہے کسی کا سہارا رہے، بھائی کے سہارے رہو، باپ کے سہارے رہو، لینے دینے والے کے سہارے رہو، کسی کا منہ دیکھو. دنیا میں آپ کو بڑی غیرت لگتی ہے، آپ کہتے ہیں کاہے کسی کا منہ دیکھو، اپنا کام ہو، اپنا کارخانہ ہو، اپنی دکان ہو، اپنا کاروبار ہے. جب دنیا میں آپ کو اتنی غیرت ہے، جہاں زندگی تھوڑی ہے، آخر یہ غیرت کیوں نہیں جاگتی کہ کسی کے سہارے نہیں رہنا چاہیے؟ اپنے پیر پہ وہاں بھی تو کھڑے ہو. آپ کے پاس آپ کا مال وہاں پر بھی تو ہونا چاہیے. وہاں کے لیے بھی اپنے پیر پر کھڑے ہو اور وہاں کے لیے بھی اپنے دم میں دم پیدا کرو. اس لیے کہ تمہارے کام وہی آنے والا ہے جو نیکی تم یہاں سے لے کے چلے جاؤ گے. باقی سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. یہ تمہاری ساری خوشیاں جس پر تم پھولے نہیں سماتے ہو، یہ ساری عیش و عشرت جس پر تم اتراتے ہو، یہ سارے مقام و مرتبے جو تمہارے سر کو اٹھائے رکھتے ہیں، یہ سب فنش ہو جائے گا. کبھی قبرستان کی طرف گزرو، ایسے قبروں کی طرف جہاں ہڈی کے ڈھانچے دکھائی پڑتے ہوں. ان بوسیدہ کھوپڑیوں سے پوچھو کہ تم بادشاہ تھے کہ راجا تھے کہ فقیر تھے، تم کیا تھے؟ کہاں گئے تمہارے وہ ریشمی لباس
اور کہاں گئی ہو تمہاری پسند کی پسند؟ کیا ہوا وہ سارا تمہارا تنترا؟ کہاں چلا گیا؟ آج نہ گوشت ہے نہ پوست ہے، بوسیدہ ہڈی کا نمونہ بن کر کے تمہاری حیثیت بے قیمت ہے۔ چاہے جس کی ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں، اگر وہ عمل اچھا کر کے لگے تو اس کی روح کو ہی نام ملتا رہے گا۔ اس لیے اس دنیا کی شان و شوکت کے حساب سے زیادہ فیصلے مت کرو۔ سب مل کے ثواب اکٹھا کر رہے ہو تو ذرا سب مل کے توبہ بھی کر لیا کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی راہ میں توبہ کرو تمام لوگوں، سب مل کر ہے مومنوں، سارے کے سارے مومنوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ توبہ تم جب کرو گے تو توبہ وہ پانی ہے جو گناہوں کو دھل دیتا ہے، توبہ وہ صابن ہے آگ میں گناہوں کی میل کٹ جاتی ہے توبہ کے پانی سے۔ اسی لیے اللہ نے، دنیا والوں نے تو بعد میں انتظام کیا کہ کوئی مریض ہو ایڈمٹ ہو جاؤ ہاسپٹل میں، لکھا رہتا ہے 24 آورس تتکال سیوا اپلبدھ ہے۔ ڈراما سینٹر کھلا ہوا ہے، ایمرجنسی 24 آورس، کبھی بھی مریض جائے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ کتنے دن کھلا رہے گا یہ نہیں معلوم ہے، مگر 24 گھنٹے ہاسپٹل کھلا ہوا ہے۔ جب چاہو مریض کو لے جاؤ، پتہ نہیں ٹھیک ہو کے آئے کہ نہ آئے وہ تمہارے اوپر ہے، مگر 24 گھنٹہ ہاسپٹل کھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہاسپٹل بہت اچھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھا ہے، کسی کے اوپر نربھر نہیں ہے کہ فلاں مولانا صاحب آئے تبھی توبہ مانی جائے گا۔ 24 گھنٹہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور یا اس سے پہلے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو یاد کر کے فوراً گناہوں سے معافی مانگ لو، اور یہ دروازہ تمہاری ساری عمر کھلا رہے گا اور ہر وقت کھلا رہے گا۔ سب کچھ کرنے کی تو توفیق ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو توبہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک ایک گناہ کے بعد اور گناہ کرتے جائیں اور گناہ کرتے جائیں، خدا نخواستہ اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور دنیا سے بغیر اپنے گناہوں سے توبہ کیے ہوئے آپ چلے گئے تو توبہ تو دنیا ہی میں ہوتی ہے، توبہ دنیا ہی میں ہوتی ہے، یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکات، یہی توبہ، یہی گناہ بھی کر سکتے ہیں، یہی گناہ سے دور رہ سکتے ہیں، یہاں سجدہ کر سکتے ہیں، یہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ بعد کے لیے نہ چھوڑیے کہ جو بعد میں حضرت آئیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، ایصال ثواب کریں گے، بخشوا دیں گے۔ بات کے لیے کبھی مت چھوڑنا، اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں اچھا لگے گا، اماں ابا کی یاد آئے گی تو ہم جب بھی ہمارے جیب میں دم نظر آئے گا ہم ایصال ثواب کر لیں گے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ مگر اے جانے والوں، سب جانے والے ہو، اس
اس لیے اے لوگوں، اپنے بچوں، اپنے بیٹوں، ان کے اوپر ڈپینڈ مت رہنا، اپنی جنت اس دنیا میں بنا کے جاؤ، اپنی دوزخ سے چھٹکارا اسی دنیا میں کر کے جاؤ۔ تمہیں بعد میں جب حساب و کتاب کی منزل سے اگر اللہ نے تمہیں ٹائٹ کر دیا تو کسی کی مجال نہیں جو تمہیں نکال لے۔ یاد رکھنا، یہ پیرانے طریقت، یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ خدائی ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ آپ کو نیک باتیں بتانے والے، راستہ دلانے والے، یاد دلانے والے، اچھی باتوں کی طرف ہدایت کرنے والے، ٹانچ دکھانے والے، روشنی دکھانے والے ہیں۔ اس کے لیے بزرگان دین ہیں، اس کے لیے مرشدان کرام ہیں، اس کے لیے علماء ربانین ہیں کہ تم غلطی کر رہے ہو، تم کو غلطی سے بچا لیا، تم کو بتا دیا۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے اس سے جو ہے سارے چاہنے والے مریدوں کو، چاہے وہ زناکار ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے نوٹنکی کرتے ہو، چاہے ناچ کرتے ہو، بس ان کو بخشوانا ان کی ذمہ داری۔ پہلے یہ لوگ خودے بخش دیے جائیں۔ غوث، قطب، ابدال کو بھی، ان کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے۔ اب ان کا عالم الگ ہے، ہمارا عالم الگ ہے۔ شفاعت سب کو چاہیے، بغیر شفاعت کے نبی شفاعت کرے گا۔ جب اس کی شفاعت عام ہوگی تو سارے نیک لوگوں کو بخش دیا جائے گا اور ان کو لائسنس دے دیا جائے گا، چلو تم بھی بخشو۔ مگر بخشوانے کا مطلب یہ نہیں ہے، وکیل کا کام مقدمہ پیش کرنا ہے، وکیل کا کام ججمنٹ دینا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سفارش کرنے بخشوانے والوں کو جج سمجھ لیا ہے، جج یہ نہیں ہے۔ یہی غلط فہمی ہوئی ہے آپ لوگوں سے، یہ مولویوں نے الٹی سیدھی بتا کر کے کچھ کر دیا لوگوں کو۔ یہ جج نہیں ہے، غوث اعظم جج نہیں ہے، صاحب بولوں، غریب نواز جج نہیں ہے، ججمنٹ خدا کا ہے، کیونکہ یوم جزا کا مالک وہی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روزے جزا کا مالک ہے، وہ ججمنٹ ڈے کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ سب تو تمہارا کیس پیش کریں گے، اچھا وکیل اچھے انداز سے کیس پیش کریں گے، کوئی نہ کوئی بینیفٹ آپ ڈاؤٹ دے دو، کوئی نہ کوئی سفارش اچھی سی بات رکھے گا، اللہ کو پسند آ گئی۔ جیسے یہاں وکیل بحث کرتے ہیں، کسی ایک پوائنٹ پہ بھیڑ گئے تو جج کو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر یہ نہ سمجھیے کہ یہ لوگ جج ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اپنی عاقبت، اپنی آخرت خود بنا کے جاؤ، کسی مدرسے پہ مت چھوڑ کے جانا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی تمہیں نظر آئے گا، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو وہ بھی نظر آئے گا۔ تمہارے ہاتھ کی کمائی تمہارے سامنے کھڑی ہو کر کے نظر آئے گی۔ اب جیسا کمایا ہوگا ویسا بھناؤ گے۔ اگر جنتی کام کیے ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، اور جہنمی کام کیے ہوگے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ مت امید رکھو کہ جہنم کا کام کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ بلا وجہ کی امید ہے نا، بلا وجہ کی امید۔ کام تو کرو تم ہندوستان کی بغاوت کا، تو تم کو کیا کیا جائے؟ دیش دروہ کا کام کرو گے تو کیا کیا جائے؟ جیل بھیجا جائے گا۔ تو دیش دروہی بنو گے تو جیل جاؤ، ایسے دین دروہی بنو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ دین کے دروہی بنو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن عمر گزر چکی ہے لوگوں کی، بہت سے لوگوں کی زیادہ گزر گئی، کچھ کی گزر رہی ہے، مگر جو بھی گزار رہا ہے زندگی، اس کے پیچھے اگر وہ آنکھ بند کر کے یاد کرے تو گناہوں کا ایک سلسلہ اس کے پاس موجود ہے۔ ہر ٹائپ کے گناہ انسان کے پاس موجود ہے۔
اب اللہ چھپائے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت شریف آدمی ہیں. خدا ڈھاکے ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ چھپائے ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ آپ کی داڑھی ٹوپی کے نیچے آپ کو بچایا ہوا ہے نا. حساب لینے پہ آ جائے گا، بڑے سے بڑے متقیوں کے تقوی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور کرم کرنے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو کسی بہانے بھی معاف کر دے گا، کیونکہ وہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک. اس لیے کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، یعنی تمہیں بولنے کی طاقت نہ رہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر سننے کی طاقت نہ رہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر چلنے کی طاقت نہ رہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہ رہے، ہر طاقت کو زائل ہونے سے پہلے عمل کی طاقت اختیار کر لو اور توبہ کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. کیونکہ حدیث پاک کا ارشاد ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی گناہ اس نے کیے ہی نہیں. توبہ گناہوں سے اگر سچی آپ کر لیں تو آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے گناہ نہیں کیے ہیں. اب سچی کون بتائے گا؟ وہ جو قبول کرے گا وہی بتائے گا. آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ نے سچی کی کہ جھوٹی کی، صبح کیا دوپہر. مگر اللہ اتنا کریم ہے، اس میں تو فائنل ہے، اتنا کریم ہے کہ تمہارے گناہ کم ہیں، اس کا کرم زیادہ ہے. اگر 1000 بار گناہ کرو گے اور 1000 بار کچھ کا توبہ کرنا پڑے تو یہ امید رکھو کہ اللہ تمہیں 1000 بار معاف کرے گا. مگر توبہ کرو. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کی بارگاہ میں توبہ